آج کی یہ خوفناک کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو صرف ایک پارک گھومنے گئی تھی، مگر واپس آئی تو اکیلی نہیں تھی۔ آمنہ نامی ایک لڑکی تھی جس کی عمر تقریباً 18 سال تھی۔ وہ ہنستی مسکراتی، خوش اخلاق اور اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ ایک روز آمنہ نے اپنی کالج کی سہیلیوں کے ساتھ گھومنے کا پلان بنایا۔ اس کے ماں باپ اسے کسی بات سے منع نہیں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اگلی صبح آمنہ اپنی دوستوں کے ساتھ شہر کے ایک بڑے پارک میں گھومنے چلی گئی۔ آمنہ کی ایک عادت تھی کہ وہ ہمیشہ اپنا پرفیوم ساتھ رکھتی تھی اور اسے ہر وقت خوشبو میں مہکنا پسند تھا۔ اس دن بھی اس نے تیز خوشبو والا پرفیوم لگایا اور پارک میں گھومتی رہی۔ تقریباً شام کے 7 بج رہے تھے۔ وہ ابھی اپنی دوستوں کے ساتھ خوشی خوشی وقت گزار رہی تھی کہ جیسے ہی اندھیرا ہونے لگا، اچانک آمنہ کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اس کا سر بھاری ہونے لگا اور وہ چیخ کر کہنے لگی، مجھے نیچے اتارو۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ہوا میں جھول رہی ہو، حالانکہ وہ زمین پر ہی کھڑی تھی۔ اس کے ارد گرد کی رونق اسے اچانک ایک سنسان، اندھیری اور خوفناک جگہ لگنے لگی۔ آمنہ کی ایسی حالت دیکھ کر اس کی دوستیں گھبرا گئی اور فوراً اسے گھر لے آئیں، مگر آمنہ کی طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی۔ رات تقریباً 4 بجے اس کے ماں باپ اسے ہاسپٹل لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے اسے نیند کا انجیکشن دیا جس سے وہ سو گئی۔ اس کے بہت سے ٹیسٹ کیے گئے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ تمام رپورٹس بالکل نارمل آئیں۔ ڈاکٹر نے اسے ڈسچارج کر دیا، مگر آمنہ اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ وہ نہ کالج جاتی تھی اور نہ ہی باہر نکلتی تھی، بس اپنے کمرے کے ایک کونے میں خاموش بیٹھی رہتی تھی۔ ڈاکٹر مسلسل اس کا علاج کرتے رہے اور آخر کار انہوں نے کہا کہ شاید آمنہ کسی دماغی بیماری کا شکار ہے۔ ایک دن اس کی ماں اسے کھانا کھلا رہی تھی کہ آمنہ آہستہ سے اپنی ماں کے کان میں بولی، مما مجھے بچا لو، وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اس کی ماں گھبرا کر بولی، کون؟ آمنہ نے کمرے کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا، مگر وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ اس کی ماں نے اسے سمجھایا کہ وہاں کوئی موجود نہیں ہے، مگر آمنہ آہستہ سے بولی، وہ یہیں ہیں، وہ مجھے لے جائیں گے۔ اتنے میں اچانک کمرے کے تمام بلب خود بخود پھٹ گئے اور پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ یہ دیکھ کر اس کی ماں بھی بری طرح خوفزدہ ہو گئی۔ جیسے ہی اس نے موبائل کی روشنی جلائی تو اس نے دیکھا کہ آمنہ عجیب انداز میں اپنے بالوں سے کھیل رہی ہے اور اپنی ماں کو دیکھ کر ایک خوفناک ہنسی ہنس رہی تھی۔ اس کی آواز بھی بدل چکی تھی اور آنکھوں کا رنگ بھی عجیب لگ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر جیسے ہی اس کی ماں کمرے سے باہر بھاگنے لگی، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اب اسے احساس ہوا کہ یہ اس کی بیٹی نہیں، بلکہ جیسے کوئی اندیکھی طاقت اس پر اثر انداز ہو گئی ہو۔ آمنہ ایک بھاری مردانہ آواز میں ہنس رہی تھی۔ اس کی ماں یہ منظر دیکھ کر شدید خوفزدہ ہو گئی اور وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب اسے ہوش آیا تو آمنہ کمرے کے ایک کونے میں سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ دروازہ اب کھلا ہوا تھا۔ آمنہ نے اپنی ماں کو دیکھا اور روتے ہوئے بولی، مما مجھے بچا لو۔ اس کی ماں نے فوراً اسے گلے لگایا اور رونے لگی۔ آمنہ اب اپنے کمرے سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ وہ جیسے ہی اپنے کمرے میں قید سی ہو گئی تھی۔ اس کے ماں باپ بہت پریشان تھے۔ آمنہ کے والد نے اپنے دوستوں سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ایک روحانی بزرگ ہیں جو ایسی پراسرار طاقتوں کے بارے میں علم رکھتے ہیں، مگر وہ شہر سے باہر تھے اور آنے میں 1 ہفتہ لگے گا۔ والد کے بار بار کہنے کے بعد انہوں نے 2 دن میں آنے کا وعدہ کر لیا۔ اسی دوران جب آمنہ کے والد کمرے میں جا کر اور بلب لگانے لگے تو وہ بھی خود بخود پھٹ گئے۔ آمنہ نے آہستہ سے کہا، بابا یہ اندھیرے میں رہتے ہیں، انہیں روشنی پسند نہیں ہے۔ یہ سن کر اس کے والد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب وہ روحانی بزرگ آمنہ کے گھر پہنچے۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے،
پورے گھر میں ایک عجیب سی ہلچل محسوس ہونے لگی، مگر جب آمنہ کے ماں باپ اس کے کمرے میں گئے تو وہ بستر پر خاموش لیٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے اسے جگانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہیں جاگی۔ اس کے بعد آمنہ کبھی دوبارہ نہ اٹھ سکی۔ اس کے ماں باپ پوری طرح ٹوٹ چکے تھے، مگر اس واقعے کے بعد عجیب واقعات ختم نہیں ہوئے۔ انہیں اکثر گھر میں آمنہ جیسی پرچھائی نظر آنے لگی۔ کبھی وہ اپنی ماں کو آواز دیتی، کبھی اپنے باپ کو، کبھی اس کی ہنسی پورے گھر میں گونجتی اور کبھی اس کے رونے کی آواز انہیں خوفزدہ کر دیتی، مگر وہ آمنہ ان کی آمنہ نہیں تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی اندیکھی طاقت اس گھر میں بسی ہوئی ہو اور انہیں پریشان کر رہی ہو۔ آخر کار آمنہ کے ماں باپ نے وہ گھر چھوڑ دیا اور کہیں اور منتقل ہو گئے۔ وہ گھر آج بھی بند پڑا ہے اور اس میں دوبارہ کوئی رہنے نہیں آیا۔